فرش التراب يضمني وهو غطاء. لیکن میری فکر کا ایک پہلو ہے. ایک تو میں نے شروع میں جو 2 آیات پڑھی تھی کہ تحریک پاکستان کا بیسک موٹیویشن جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں ہے. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم کم تھے تعداد میں، اقلیت تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں سپریس کر دیا گیا تھا، دبے ہوئے تھے. تخافون، تمہیں خوف تھا، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ یعنی غیر مسلم تمہیں دبا لیں گے، اچک کر لے جائیں گے، برباد کر دیں گے. فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، پناہ گاہ عطا فرمائی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں پاکیزہ رزق فراہم کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ پاکستان کی تصویر ہے قرآن مجید کے اندر، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے، آج بھی میں جمعے میں بیان کر چکا ہوں اس کو، کہ اس قرآن کے اندر فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم. حضور نے فرمایا اس میں تم سے پہلے کی قوموں کے حالات بھی ہیں، تمہارے بعد میں آنے والوں کے حالات بھی ہیں، اور جو تمہارے مابین اختلافات قیامت تک ہوں گے ان کا حل بھی موجود ہے. تو یہ ہمارا ذکر ہے پاکستان. دیکھیے، میرے ایک فکر کا جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے نزدیک یہ یقینی ہے، حتمی ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا، اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا. قرآن مجید میں اس کا صغرا کبرا ہے. وہ صغرا کبرا کیا ہے؟ کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے. 3 دفعہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور 5 دفعہ فرمایا کہ ہم نے اے نبی آپ کو بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. منطقی نتیجہ کیا ہے؟ حضور کا مقصد بعثت اس وقت پورا ہوگا جب کل روح ارضی پر، کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اس کے بغیر، حضور کے مقصد بعثت کی تکمیل کے بغیر؟ جو اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اگرچہ ساتھ ہی خبر دی تھی یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اب آئیے دوسری بات، جیسے وہ پہلے شروع ہوا تھا تو ایک ملک سے شروع ہوا اور پھر پھیل گیا دائیں بائیں. عرب میں حضور کے دستے مبارک سے اسلام کا غلبہ ہوا، اور پھر 3 فوجیں نکلی، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک شمال کی طرف. عراق سے ہوتے ہوئے ایران، اور ایران سے اور آسان کی طرف، ادھر یہ کہ شام سے ہو کر اور مصر کی طرف، اور یہ کہ آگے اٹلانٹک، ادھر یہ کوہ قاف تک. اسی طرح اب بھی کسی ایک علاقے سے ہوگا. وہ علاقہ میرے نزدیک پرائمریلی پاکستان ہے اور سیکنڈریلی افغانستان ہے. یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. میرے نزدیک اس کے ایک تو احادیث کے اندر اشارے، 2 حدیثیں 3 حدیثیں دی گئی ہیں اس کے اندر، کتابچے کے اندر. لیکن میں جو گنوانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مشیت کا مظہر کیا ہے. ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا جو دینی منصب ہے وہ ہے مجددین. 1000 برس تک مجددین امت عالم عرب میں آئے، 11ویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان کے اندر. مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، اور پھر عظیم ترین شخصیت علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ. پوری دنیا میں ان کی پیرل شخصیتیں کوئی ہے ہی نہیں. پھر تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں سوائے پاکستان کے، سوائے ہندوستان کے. پھر یہ کولونیل رول سے آزادی سوائے یہاں کے کہ اسلام کا نعرہ لگا، کہیں بھی نہیں. کہیں وہ نسلی میلین نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر سارا کچھ جو ہوا ہے، یہ انڈونیشیا وغیرہ میں، ملیشیا میں ملے نیشنلزم، اور عرب نیشنلزم کی بنیاد پر ہوا عالم عرب میں. اسلام کا نعرہ صرف یہاں لگا. پھر معجزہ ہے پاکستان. میری کتاب میں نے ثابت کیا معجزہ ہے، کسی اصول سے ثابت نہیں ہوتا کہ پاکستان بننے والا تھا. یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، تمہیں زمین میں حکومت دے، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. یہ ہے پاکستانی قوم کے لیے. یہ گھڑی محشر کی ہے، تورسۂ محشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. پھر قرارداد مقاصد کا پاس ہونا. پھر اب یہ سود کے بارے میں کہ جو اس وقت کا عالمی مالیاتی جو استعمار ہے، اس کا اصل جو اٹکنڈا ہے وہ تو یہی سود ہے.
اقبال کہتے ہیں ای بنوک ای فکر چالاک یہود، یہ بینکنگ کا پورا نظام جو ہے یہودیوں کے چالاک ذہن کی پیداوار ہے. نور حق سینہ آدم ربود، اس نے انسان کے اندر سے جو اللہ کا نور تھا نفخت فیہ من روحی اسے نکال پھینکا ہے. اب یہ درندہ بن گیا ہے، آدمی درندہ بے دندان و چنگ. نور حق سینہ آدم ربود تا تہو بالا نہ گرددی نظام دانش و تہذیب و دین سودائے خام. جب تک یہ بینکنگ کا نظام جو ہے تہو بالا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک نہ دانش کا کوئی امکان ہے، نہ دین کا، نہ تہذیب کا. اور وہی بات علامہ قائد اعظم نے کہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے کہی کہ یہ نظام نہیں، ہمیں اپنا نظام بنانا ہوگا. تو بہرحال ان حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے شواہد جمع کر دیے ہیں کہ یہاں سے احیاء ہوگا. بدقسمتی سے ہم اپنا سبق بھول گئے، منزل سے بھٹک گئے. ہماری دینی قیادت نے بہت بڑی غلطی کی، ہمالیہ ایسی غلطی کی، پاور پالیٹکس میں اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو ضائع کر دیا. ہو سکتا ہے بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، توقع ہے اللہ سے